بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، آپ نے ہمارے گزشتہ پروگراموں میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر مکمل طور پر سماعت فرمائی ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر پہلی بار یہ پروگرام اس طرح نشر ہوا کہ سورہ فاتحہ کی فضائل کیا ہیں، سورہ فاتحہ ہے کیا، اس کا تعارف کیا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا سکھانا چاہتے ہیں، اور بندہ مومن اللہ کے حضور دست دعا بلند کر کے اللہ سے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ ہم نے ایک ایک آیت پر پورا پروگرام کیا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان پروگراموں میں ہم نے بھرپور کوشش کی کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء اکرام تشریف لائیں، اور قرآن کی یہ جو بنیادی سورہ مبارکہ ہے جسے ہم ہر وقت تلاوت کرتے ہیں، کہیں جنازے پہ جائیں تو ضرور پڑھتے ہیں، نماز میں جب بھی کھڑے ہوں تو حدیث مبارکہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نماز کو پورا کرتے ہیں۔ تو اتنی اہم سورہ ہے، تو ہم نے ایک ایک آیہ مبارکہ پر علماء اکرام سے تفصیلی گفتگو کی۔ مکتب تشیع کے علماء اکرام یہاں موجود تھے، سلفی مکتب فکر کے علماء اکرام یہاں پر موجود تھے، بریلوی مسلک کے علماء اکرام یہاں پر موجود تھے، مکتب دیوبند کے علماء اکرام یہاں پر موجود تھے، اور آپ نے دیکھا کہ تمام علماء نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنی دردمندی اور فکر مندی کے ساتھ آپ تک جو اللہ کا پیغام ہے وہ بالکل خوبصورت انداز میں پڑھایا، اور تمام علماء نے گفتگو کی۔ کہیں آپ کو انتشار نظر نہیں آیا، کہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تفسیر غلط کر رہے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کا یہ ترجمہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے آپ کے سامنے قرآن کا اور اللہ کا جو واضح پیغام ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے۔ اور ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ سوسائٹی میں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ علماء اکرام فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، بے شک ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو دین کا نام لے کر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے واضح راستے موجود ہیں کہ معاشرے کے اندر وہ علماء اکرام بھی ہیں جو دین کو اس نقطہ نظر سے آپ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بنیں، آپ خوبصورت انسان بنیں، آپ باعمل انسان بنیں، اور اس معاشرے کے لیے خیر کا راستہ لے کر آپ چلنے والے ہوں، اور وہ لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گا یہاں پر اس پلیٹ فارم سے، بدقسمتی کے ساتھ جو معاشرے میں خیر کی بات کرتا ہے آپ اس کی بات کم سنتے ہیں، جو شر کی آوازیں بلند کرتا ہے آپ اس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، اور اس کے نعرے آپ لگاتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ خیر کی بات کرنے والا تنہا رہ جاتا ہے، وہ اکیلا کہیں کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان علماء کو فالو کریں جو معاشرے کے اندر خیر کی بات کرتے ہیں، ان علماء کو اس لیے فالو کریں کہ یہ قرآن کی صحیح دعوت لے کر آپ تک پہنچتے ہیں، یہ صحابہ اکرام کی، امہات المومنین کی، اہل بیت عظام کی وہ تعلیمات لے کر آپ تک آنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اچھے انسان بنیں، اور روز حشر آپ کو دامن رسالت پکڑتے ہوئی شرمندگی کا مظاہرہ نہ کرنا پڑے، اور آپ یہ کہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے اس کرۂ ارض پر، اس دنیا پر جتنی زندگی اللہ نے رکھی ہوئی تھی اس میں مکمل طور پر یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے دامن سے خیرات حاصل کرتے رہیں، آپ کے دامن کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ حشر والے دن آپ کہیں اللہ کے دربار میں یہ بات نہ کہیں جیسے قرآن بیان کرتا ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ آپ اللہ کے دربار میں شکایت لگائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مذاق بنا دیا تھا۔ تو یہ ایک تفصیلی تمہید آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہے کہ میں ان تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پروگراموں میں تشریف لائے اور بہت ہی خوبصورت اور فکر انگیز گفتگو کی۔ آج ہم یہ چاہیں گے کہ سورہ فاتحہ ہماری پچھلے پروگرام میں مکمل ہو گئی۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، اس کے نتائج فکر کیا ہیں، اب ہمیں کن چیزوں کو اپنے پلے سے باندھ لینا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں۔ تو آج ہم نتائج فکر بیان کریں گے۔ سورہ فاتحہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں ایک ایک چیز پر مختصراً ہمارے علماء اکرام آپ کی خدمت میں بیان فرمائیں گے کہ کن چیزوں کو آپ نے اپنے پلے سے باندھ لینا ہے تاکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ بہت خوبصورت پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترمہ خانم رضا بطول صاحبہ معروف مذہبی اسکالر ہیں، قم سے فارغ ہیں، بہت شکریہ خانم صاحب آپ تشریف لائی ہیں۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب علامہ خلیق الرحمن سیفی ایڈوکیٹ صاحب، عالم دین ہیں، پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب
مفتی محمد علی قریشی صاحب جامعہ قریشیہ اشاعت القرآن راولپنڈی کے محتمم ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حافظ جواد الحسن صاحب، اور بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، بہت کم عمر ہیں، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات بتائی تھی کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے بصارت لی ہے، لیکن بصیرت سے مالا مال کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو یہ نعت سنائیں گے اور نعت کے بعد ہی ہم انشاءاللہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی حافظ صاحب، کون سی نعت سنائیں گے؟ جی انشاءاللہ خالد محمود نقشبندی صاحب، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بسم اللہ۔ آپ بڑے پرانے، آپ بھی شاعر ہیں اور بڑے معروف آپ نے کلام لکھے، بسم اللہ بسم اللہ۔ اور یہ کلام بھی سید زبیب مسعود شاہ صاحب علیہ الرحمہ میرے استاد گرامی آپ کا پڑھا ہوا ہے، یہ پیش کر دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی واہ ماشاء اللہ۔ سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور
آخری شعر سے قبل یہ آخری شعر ہے، اور یہ دیکھیے بڑا ہی خوبصورت شعر ہے یہ۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور آخری شعر سنیے، تجلیوں کے کفیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہارے ہی روشنی بے شک بے شک، ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب حافظ جواد الحسن صاحب۔ اور اس نعت کو پاکستان ٹیلی ویژن نے بہت زیادہ چلایا، اور ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جب 9 بجے کا خبرنامہ نشر ہوتا تھا اس سے پہلے یہ نعت جو ہے وہ چلا کرتی تھی۔ اللہ کرے کہ دوبارہ ایسا سلسلہ شروع خورشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام آپ بہت پڑھا کرتے رہے، خورشید احمد صاحب، جی جی ہاں۔ بڑا خوبصورت انداز تھا۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ تو خانم صاحبہ، آج ہم سورہ فاتحہ کا پورا ایک خلاصہ کہ کیا لوگ اپنے پلے میں باندھ لیں، ان کے پاس کیا ہونا چاہیے فنگر ٹپس پہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جلدی یاد ہوتا ہے نا بچوں کو، ہم بتاتے ہیں کہ یہ 4 کام آپ نے کرنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں کتنے ایسے کام ہیں کہ جو ہم اپنے پلے سے باندھ لیں اور ہمیں پتہ ہوگا۔ بس وہ کہتے ہیں کہ صحابی کا واقعہ ہے نا، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں کیا پڑھوں کہ مسلمان ہو جاؤں، تو آپ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل فی الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کلمہ حصار، ہاں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں وہ گئے، لڑائی شروع کی، آدھے گھنٹے میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا جنت کے راستے کا سب سے کم مختصر ترین جو ہے نا، اس نے ایمان آدھے گھنٹے کے اندر شہادت ان کو ملی۔ تو وہ پوائنٹ بتا دیں کہ بندہ مومن انہیں یاد رکھے، کیونکہ لوگوں کے پاس پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنی چاہیے انہیں، بالکل، لیکن وقت شاید نہ ہو۔ تو یہ جو خلاصہ ہے قرآن ہے، اس میں سے کون سے پوائنٹ ایسے ہیں کہ جو اپنے پلے باندھ لے وہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی شکر گزار ہوں، آپ کا بھی PTV نیوز شکریہ، کا بہت شکریہ کہ یہ خوبصورت ساتھ انہوں نے مجھے نصیب کیا اور میں اس کے حصہ رہی، اور یہ گفتگو، یہ سعادت میرے لیے انشاءاللہ کہ روز محشر انشاءاللہ نور کا ذریعہ بنے۔ اور ویسے بھی سورہ فاتحہ روز محشر جو ان کو پڑھتے ہیں
اور جو ان کی تلاوت کرتے ہیں اور جو ان پر فکر و تدبر کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ روز محشر وہ ان کے لیے نور کی طرح اس کے سامنے ظاہر ہوگا، اور کہا کہ ایک نورانی فرشتے کی صورت میں اس کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ تو سب سے پہلے تو سبق صاحب جتنی سورہ فاتحہ ہے اس کے ہر پوائنٹ پہ اگر بات کی جائے اور کہا جائے کہ ایک ایک پوائنٹ بتایا جائے تو یہ مشکل ہے شاید۔ جس کو میں نے چنا سورہ فاتحہ میں، میں وہ بتانا چاہوں گی، اور وہ سورہ فاتحہ کا ابتدائی جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا تکیہ کلام بن گیا ہے، مطلب میں اٹھوں تب بھی بسم اللہ، سو رہی ہوں تب بھی بسم اللہ۔ یہ ایک وہ جملہ ہے جو ہمارے پیرنٹس ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بسم اللہ سے کام کا آغاز کرو، سیڑھی چڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، آپ کہیں پر جا رہے ہیں تب بسم اللہ پڑھو۔ اور کیا خوبصورت یہ لفظ بسم اللہ ہے، کاش اس کو کوئی سمجھ لے اور کاش کوئی جان لے کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو حصار بنا دیتا ہے آپ کے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی جادو ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، شیطانی طاقتیں آپ کیوں ہیں؟ ہم لوگ بھی تو دنیا میں ہی رہتے ہیں، کوئی ایسی چیز تو ہمارے پاس بھی، جیسے آپ نے کہا جی ان علماء سے کچھ لیں۔ اگر میں حقیرانہ علم سے اپنے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اگر کچھ دینا چاہوں تو آپ دنیا کی ہر شیطانی طاقت سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی کا حصہ کلمہ بسم اللہ کا حصار ہے تو۔ بسم اللہ پڑھ کے بس ہر چیز آپ اپنے دن کا آغاز بسم اللہ سے کریں، آپ سو رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو بسم اللہ پڑھیں۔ اب اس کی فضیلت سنیں کہ کیا ہے کہ لفظ بسم اللہ دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زندگیوں کا حصہ نہیں بنا، یہ 1,23,999 انبیاء نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا ہے۔ اللہ حضرت نوح جب کشتی پر سوار ہو رہے تھے، جو پہلا کلمہ انہوں نے پڑھ کر سوار ہوئے کہا بسم اللہ۔ حضرت سلیمان نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو جو پہلا کلمہ تھا اس خط کا بسم اللہ تھا۔ کہا کہ پہلی وحی جب نازل ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یہ جو لفظ بسم اللہ ہے در حقیقت توحید کو پختہ کرتا ہے، آپ کی عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے۔ اور ایک جب میں نجف میں تھی، سعادت ہوئی وہاں پر کچھ عرصہ پڑھنے کی، تو ہم لوگ وہاں ہر سال جایا کرتے تھے، تو وہاں پر ایک عالم دین کا خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا جو میں اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گی۔ واقعہ اتنا خوبصورت تھا کہ ایک شخص تھا جو سمندر پار رہا کرتا تھا، اور وہ بہت بڑے عالم ہیں ابھی نجف کے، شیخ توسی ان کا نام ہے۔ اچھا، ان کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد تھے تو وہ دریا پار رہتے تھے، اور وہاں سے آنا بڑا مشکل ہوتا تھا ان کے لیے، تو وہ اپنے استاد کی خدمت میں ہر روز لیٹ پہنچتے تھے۔ تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ تم میرے بہت قابل قدر اور بہت ہی قابلیت والے شاگرد ہو، لیکن مجھے اتنا بتاؤ تم لیٹ کیوں آتے ہو؟ کہا استاد محترم میں لیٹ اس لیے آتا ہوں اس کے میرا سفر بہت زیادہ ہے اور وہ مجھے طے کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ کہا تم آتے کہاں سے ہو؟ کہا میں دریا پار کر کے، اور میرا وجود پورا بھیگ جاتا ہے اور میں آتا ہوں۔ مطلب اس دور میں علم کی کشش اور علم کی جستجو کتنی ہوتی تھی، ہم لوگوں میں تو آج کل آن لائن علم کھلا ہے اور ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی تو کہا کہ تمہیں میں ایک چیز دیتا ہوں، کچھ لکھا، پرچی کو بند کیا اور اپنے شاگرد کے ہاتھ میں دے دیا، اور کہا بس اس کو یقین اور عقیدے کے ساتھ ہاتھ میں تھام کر تم نے آنا ہے، اور تمہارے لیے دریا پار کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے خشکی پہ تم چل رہے ہو۔ اللہ اچھا۔ کہ وہ شاگرد شیخ توسی کہتے ہیں کہ وہ میرا شاگرد اگلے دن بہت جلدی پہلے کلاس میں پہنچا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ایسی کیا ریزن ہے کہ تم آج اتنا جلدی پہنچے ہو؟ اب ہم عالم دین کی بھی حالت میں آپ کو بتاتی ہوں، جو دے رہے ہیں ان کو ہی نہیں پتا کہ ہم کیا دے رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے یہ میں نقطہ کیوں بیان کرنے؟ بالکل۔ تو کہتے ہیں کہ استاد صاحب کل آپ نے مجھے کچھ لکھ کے دیا تھا، یہ اسی کی برکت ہے کہ آج جب میں دریا کے اندر پاؤں رکھ رہا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پانی کے اندر قدم نہیں ہے بلکہ خشکی کے اوپر قدم ہے، اور دریا میرا راستہ خود بنا رہے ہیں۔ کہ وقت گزرتا رہا، ایک دن اس نے وہی پرچی اپنے دوست کو بھی دی، کہا کہ تمہارے لیے بھی آنا مشکل ہے، تم اس کو تھامو اور آرام سے دریا کے سفر کو عبور کر لو گے۔ بس ناظرین کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہی ہوں کہ اس شخص نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا، بے یقینی۔ کہ جب اس پرچی کو کھولا گیا تو شیخ توسی کہتے ہیں جو میں نے جملہ اپنے شاگرد کو لکھ کے دیا تھا وہ صرف یہی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح۔ کہ یقین کی حد، کمال کی حد تک آپ کو لفظ خدا پر یقین ہونا چاہیے، شروع اللہ کے نام سے کر رہا ہوں تو اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ بائے بسم اللہ کے نقطے میں علی ہیں، کیوں وہ ہستیاں اپنے آپ کو قرآن سے اتنا جوڑ رہی ہیں،
کیوں قرآن ان پر اپنے فیوز کا نزول کر رہا ہے؟ صحیح. صرف اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے بلکہ ان کو اپنے قلب پر نازل کیا ہے. وہ قرآن کو اپنے حصہ بنایا. بالکل ہاں. علامہ اقبال جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو انہوں نے بند کر دیا قرآن. تو ان کے والد محترم آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ علامہ اقبال تم نے قرآن کو بس پڑھ لیا؟ کہا ہاں والد محترم میں نے پڑھ لیا. کہا نہیں، قرآن کھولو اور اس طرح سے پڑھو جیسے یہ تمہارے قلب پر نازل ہو رہا ہے. صحیح. واہ. قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے تمہارے قلب پہ نازل ہو رہا ہے، دل پہ نازل ہو رہا ہے. دل پر نازل. اور ہم دیکھیں جہاں آپ نے کہا سورہ فاتحہ کو ایسے بیان کریں کہ پلے سے بن جائے. کوشش کریں. نہیں پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر، نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ ترجمہ، نماز کے اوقات میں تو ہم اب تو پڑھتے ان کو ہیں. سننی چاہتا ہوں، انہوں نے پورے پروگرام سارے کر دیے ہیں اب تو کر دیں. ہاں مطلب اگر جو لوگ نہیں سن اور یہ سکتے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کی متفقہ تفسیر بیان ہوئی ہے یہاں پہ. بیان ہوئی. تو اگر آپ نہیں کچھ کر سکتے تو نماز میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کم از کم وہ فاتحہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے قیام کی حالت میں، آپ اس میں ہی یہ سوچیں کہ یہ فاتحہ میرے قلب پر نازل ہو رہی ہے. بہت بڑی بات ہے. میں تو کہتا ہوں جب انسان غور کرنے پہ شروع ہو جائے نا، وہ تو ایک ایک آیت پہ رک جاتا ہے. پھر وہ نماز پتہ نہیں کتنی لمبی نماز ہو جاتی کہ آپ ایک جملہ بولتے ہیں نا، دیکھنا آپ نے کوئی پوائنٹ کی بات بتائی تو ہم کہتے ہیں یار رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے، مجھے اس کو پروسیس کرنے دیں. جو بات آپ نے کہی ہے اتنی بڑی اہم بات ہے، ہم اس میں نا سر دھننا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اصل میں کہا کیا گیا. تو آپ نے ویسے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہی ٹون ہے ہماری. مطلب آپ نے مشین چلا دی ہے وہاں پہ. آپ کس ذات کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ پڑھیں گے ایسے تو اس کا آپ پر عمل کیسا ہوگا؟ تو پھر یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے بہت ہی یہ آپ کا جو جملہ ہے خوبصورت. ہم جب نجف میں تھے تو ہمارے عالم دین کہتے تھے کہ ایک خاتون تھی تو اس نے سوال کیا کہ جب میں نماز میں جاتی ہوں مجھے بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں، تو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جب نماز میں جاؤں تو میرا اور رب کا کنیکشن بڑا مضبوط ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ جب تم جانماز بچھاتی ہو تو کوشش کرو جن ہستیوں کے تم قریب ہو، چاہے وہ ہستیاں اہل بیت ہیں، چاہے وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چاہے وہ اصحاب رسول ہیں، کہ ان کے خیمے میں اپنی جانماز ڈالو. واہ. مطلب ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے. ہاں مطلب اگر تم جانماز اپنے گھر میں بچھا رہی ہو تو یہ سوچو کہ میں مدینہ میں ہوں اس ٹائم، یہ سوچو میں کربلا میں ہوں، یہ سوچو میں نجف میں ہوں، ان مقامات مقدسہ میں ہوں کہ جہاں پر رب میرے بہت قریب ہے. بہت خوب. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بڑی ہستیاں تمہارے سامنے ہوں اور پھر تمہارے خیالات ادھر ادھر منتشر. ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. اسی لیے نا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر دعوت کا کام کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، ماحول کو بدلنا انتہائی ضروری ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں، دیکھیں ہم یہاں پی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں، اگر میں کیمرہ لے کر آپ کے گھروں میں آ جاتا تو آپ کے بولنے کا انداز ہر چیز مختلف ہوتی. یہاں پر ہم آئے پورا ماحول جو ہے نا، ماحول نے ہمیں تبدیل کر دیا. اور سبق صاحب ماحول کو ہم چینج نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہمیں اپنی فکر کو چینج کرنا. ہم ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہوتے ہیں. سردی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہ سردی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو بہت ہی اہم اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اور خانم صاحبہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اپنے کاموں کا آغاز بسم اللہ سے کریں. جب آپ اپنے کاموں کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں تو اصل میں آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، یا اللہ تیرے نام سے اس کام کا آغاز کر رہا ہوں، اس کشتی کو پار لگانا اب آپ کا کام ہے. تو میں نے اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا. اور اس ساتھ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ان کی ان صفات کا ذکر کرتے ہیں. ہم نے شروع کیا آپ کے نام سے کیونکہ آپ رحمان بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں. ہم کمزور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بہت ضعیف ہیں، لیکن آپ طاقتور ہیں. اور آپ صرف طاقتوری نہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں. تو آپ کی رحمت سے ہمارے کام جو ہیں وہ کنارے لگ سکتے ہیں. تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت پڑھتے رہا کریں اپنے ہر کام کے آغاز میں، تو انشاءاللہ ہمارے کام بہتر ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد علماء اکرام سے گفتگو کریں گے اور سورہ فاتحہ ہمیں کیا کیا بتاتی ہے، کیا کیا سکھاتی ہے، علماء اکرام اپنی راہ پیش کریں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے نتائج کیا ہیں، ہمیں کیا چیزیں اپنے ساتھ یاد دہانی کے لیے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنی چاہیے. تو ہمارے ساتھ علماء اکرام کا بہت خوبصورت پینل موجود ہے. جناب علامہ خلیق الرحمان سیفی ایڈوکیٹ صاحب، کیا سورہ فاتحہ کا پیغام ہمیں اپنے پاس ہر وقت رکھنا چاہیے؟ پیغامات تو متعدد آپ نے سماعت کیے اور احاطہ گفتگو میں لانا ناممکن ہے. بے شک. قرآن کی جو قرآن مقدس کی یہ سورہ ابتدا ہے، یہ ام الشفا بھی ہے
واہ یہ شفا ہر مرض کی شفا ہے، ہر درد کی دعا ہے، واہ ٹھیک ہے، سب کچھ اس کے اندر میسر ہے، اور اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا، 7 آیات سبع میں، من جی المثانی والقرآن۔ اس 7 مثانی جو ہے اس میں جو حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث سے کوٹ کروں گا، بڑا ہی خوبصورت ایک وہ آیت جو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے؟ صحیح۔ 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ میرے بندے کا ہے، اللہ اکبر۔ ایک حصہ میرا۔ اب رب خود اس کے حصے بیان کرے کہ کون سا میرا ہے، کون سا بندے کا۔ صحیح۔ کہتے ہیں جب میرا بندہ یہ پڑھ کے جو مجھ سے سوال کرتا ہے اس کے سوال کا جواب میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اللہ جو مانگا دے دیا، جو مانگے گا دے دوں گا۔ بڑی کیٹیگوریکل بات، کوئی اس میں دوسری تیسری گنجائش ہی نہیں۔ کہا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب کہتا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، اللہ اکبر۔ یہ میرا ہے عیسیٰ۔ الرحمن الرحیم، رب کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، اب جو مانگے گا دوں گا۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، رب یوم آخرت کا مالک ہے۔ کہا اس نے میری تمجید بیان کی ہے، میری بزرگی، میری جلالت کا اس نے اقرار کیا، جو مانگے گا اس کو دوں گا، جو مانگ رہا ہے اس کو دے دیا۔ اب ایک درمیانی آیت، یہ 7 آیات میں سے 3 آیتیں ہوگی، صحیح۔ درمیانی آیت چوتھی، ایاک نعبد وإیاک وإیاک نستعین۔ اب جو اس کی تلاوت کرنے والے قراء حضرات ہیں، آپ قاری باسط صاحب کو سنیں تو وہ ایاک نعبد پہ آ کے صحیح۔ وقفہ لیتے ہیں۔ اب یہ ایاک نعبد کیا ہے؟ کہا کہ وہ تینوں اوصاف رب کے بیان کیے، کہا مولا میں تیری بندگی کرتا ہوں، اقرار بندگی بھی کر لیا کہ صحیح۔ تیری حمد تو حمد کے لائق ہے، تو رحمان اور رحیم تیری صفات ہیں میں مانتا ہوں، تو مالک یوم الدین ہے اس کو بھی میں مانتا ہوں، اور یہ سب کچھ ماننے کے بعد میں تیری عبدیت کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ ایاک نعبد کے بعد اگلا بیان شروع ہو جاتا ہے، وإیاک نستعین، اب میں تجھ سے استعانت مانگتا ہوں، تیری جلالت بیان کر دی، اب اس کے بعد تیری بندگی کا اقرار کر کے آگے میں تجھ سے استعانت، تیری مدد طلب کرتا ہوں۔ اب مدد کیا طلب کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے راستے کی جو ہے رب سے مانگتا ہے کہ مجھے یہ ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، آیت ختم۔ کہا کہ ان کا راستہ کہ جن پہ تیرا انعام ہوا، کن پہ ہوا؟ آپ گزشتہ پروگراموں میں اس پہ تفصیل سے بات کر چکے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صحیح۔ ان کے راستے سے بھی بچانا کہ جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اب میں بڑی آسان سی الفاظ میں جو پیغام کی بات آپ نے کی، ایک ترازو بنائیں۔ ترازو کے 3 پلڑے ہوتے ہیں، وہ جو زنجیریں لگی ہوتی ہیں اس میں، پرانے ترازو کے 3 ایک سائڈ 3 ایک سائڈ، ایک دونوں 2 پلڑے بن گئے، اور ایک بالکل اوپر لگا ہوتا ہے، ایک ادھر لٹکائیں ایک ادھر لٹکائیں، یہ 7 آیتوں کا یہ ترازو بنا۔ اور ایاک نعبد، واو جو اس کے اوپر آتی ہے وہ مٹھی ہے، رب کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے۔ واہ واہ۔ اس پہ جب آتا ہے کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کی، اور اس کے درمیان وہ تعلق استوار ہوتا ہے، جیسے مٹھی میں ترازو کی وہ ہتھکڑی جو وہ ہتھی ہوتی ہے اس کو پکڑا جاتا ہے۔ کہا کہ اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، اور اس ترازو کے ساتھ جب تعلق استوار ہو جائے تو پھر سورہ فاتحہ کی تمام تر جو اس کے اندر روحانی جو پاور ہے اس کے اندر، وہ انسان کو میسر آئے گا، اور انسان کی زندگی کا کوئی غم کوئی دکھ نہیں رہے گا، کوئی غم نہیں رہے گا، کوئی بیماری نہیں رہے گی، اور یہ سب کچھ شفاء اس سے شفا، للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا شفا بن جائے گی۔ بہت خوبصورت مفتی صاحب، بہت زبردست آپ نے گفتگو کی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے جن پہلوؤں پر اس کو بیان کیا کہ یہ سورہ فاتحہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تقسیم ہے، اور بندہ اس ترازو کو لے کر کھڑا ہوا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ترازو کے پلڑے میں ہم ہوں، تو اس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرنا شروع کر دے تو زندگی کیا خوبصورت ہو جائے۔ اچھا مفتی محمد علی قریشی صاحب، سورہ فاتحہ بے شمار فضائل ہیں، اور اس پروگراموں میں ہم بیان بھی کرتے رہیں، آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کون سے نکات ہیں جو ہمیں سورہ فاتحہ کے اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے، تاکہ عمل کے قالب میں
جب ہم اپنے اعمال کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو ہمارے سر فہرست رہیں؟ محترم بہت شکریہ. یقیناً یہ آپ نے جو ایک خوبصورت پروگرام شروع کیا تھا یہ آج اس کا اختتام ہے. سورہ فاتحہ کو یقیناً فاتحہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ فتح یفتح کا معنی ہے کھولنا. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور جب جس دروازے سے آپ داخل ہوئے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، آج اس دروازے کو بھی باب الفتح کہتے ہیں. تو یہ اس کو فاتحہ، اس کے نام تو اور بھی بہت سارے ہیں جیسے ابھی محترم فرما رہے تھے، لیکن فاتحہ اس کو اس لیے زیادہ تر کہتے ہیں کہ جب انسان قرآن مجید کو کھولتا ہے تو سب سے پہلے اسی صورت مبارکہ پر انسان کی نظر پڑتی ہے. صحیح. اور پھر اس سے ہاں اب چونکہ یہ آپ کے وہ تمام جملہ پروگرام کا وہ اختتام بھی ہے کہ مکمل جو قرآن مجید کا خلاصہ اور سیناپسس جو ہے نا خطہ وہ یہی سورہ فاتحہ. بے شک کہ اس میں اگر کسی شخص کے سامنے آپ پورا مقالہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پاسبل نہیں ہوتا مکمل مقالے پر وہ شخص طائرانہ نظر ڈالیں. صحیح. تو آپ اس کے لیے کچھ جملے اس کے سامنے رکھ لیتے ہیں. تو یہ وہی ہے. میں یہ ضرور عرض کروں گا ناظرین سے کہ ہم 60-70 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی من 60 الی 70، میری امت کی جو عمریں ہیں وہ تقریباً 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہیں. چلیے اگر ہم مکمل قرآن کریم کا ترجمہ نہیں جانتے تو کم از کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں ضرور آنا چاہیے. صحیح. تاکہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہم نماز سے باہر نہ ہوں. اور پھر ان آیات پر جیسے مجھ سے پہلے ان حضرات نے گفتگو کی کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار. واہ. اگر وہ یہ اقبال کا شعر ہے مرحوم کا شاعر مشرق کا، کہ اگر ہم مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتا ہوں، تو میں اس پر سوچوں. اور پھر آپ سے یہ بھی عرض کر دوں، میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے اور آخری صورت جو قرآن مجید کی ہے 114 صورتوں میں وہ قل اعوذ برب الناس ہے. یہاں پر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہاں پر فرمایا قل اعوذ برب الناس. یہاں بھی رب کا ذکر کیا، وہاں بھی رب کا ذکر کیا. وہ شاعر مشرق کا ایک مشہور وہ اشعار ہیں الارض للہ، کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون اٹھاتا ہے دریاؤں کی موجوں سے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچم سے بادے سازگار، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور کس نے سکھلائی ہے موسموں کو ہوئے انقلاب. تو یہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہاں پر قل اعوذ برب الناس ملک الناس. یعنی یہ ایک قرآن کا ایک جوڑ ہے کہ یہ اللہ کریم نے ایک ایسی گفتگو. تو اب ایک تو یہ ہے کہ ہم سامعین کو جو بتانا چاہیں، ناظرین کو، کہ قرآن کریم کا اگر جملہ ترجمہ ہمیں نہیں آنا تھا تو چلیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں ضرور آنا چاہیے. ایک بات. اور ایک آپ اس نیت سے بھی پڑھیں، ایک دور حاضر کے مفسر کو میں پڑھ رہا تھا جس طرح محترم نے اشارہ بھی کیا، اور یہ ترمذی کی روایت بھی ہے سید صاحب. غالباً اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور گزشتہ پروگراموں میں یہ حدیث کسی عالم نے ہو سکتا ہے بیان بھی کی ہو کہ یہ ایک علاقے میں گئے اور اس علاقے میں انہوں نے ان لوگوں سے کھانا وغیرہ مانگا. اس زمانے میں یہ ریسٹورنٹ وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کھانا نہیں دیا، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کی طرح. تو یہ باہر آئے تو ان کے سردار کو کسی چیز نے ڈسا تھا، اور وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی رقیہ کرنے والا، کوئی دم درود والا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہے، لیکن آپ لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں رہا. انہوں نے کہا چلیں ہم آپ کو کچھ دیں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 بکری طے ہو گئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ 100، اور ایک روایت میں 300 بکریاں. قصہ مختصر، اس صحابی نے اسی سورہ فاتحہ کو پڑھ کے اور اس شخص کی جو وہ بیماری ہے وہ دور ہو گئی. یہ آقا کے پاس تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود فرمایا
کہ آپ کو یہ کیسے علم ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بتاتے ہیں کہ یہ شفا ہے اور پھر یہ سورہ فاتحہ تو ام الشفا ہے، تو میں اسی کو پڑھتا رہا اور اس کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ٹھیک کیا۔ میں قارئین سے یہ گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں، کچھ اخروی فوائد بھی ہیں۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ گھٹنوں میں درد ہے، بیماری ہے تو ہم اسی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، اسی سورہ فاتحہ کو پڑھ کے اپنے بچوں پر بھی کیا کر لیں، دم کر لیں۔ اور اخروی فوائد تو یقیناً ہے کہ جب جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آخری ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ یہ غالباً غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اجتماعی قبریں ہم نے بنائی آقا کے حکم پہ، اور جو قبر ہم نے بنائی اس میں ہم نے چند لوگوں کو رکھنا تھا، میتوں کو، اس میں میرے والد ماجد بھی شامل تھے۔ تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آقا ایک قبر ہم بنا چکے ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ ہم پہلے مہاجر کو رکھ لیں یا انصاری کو، بوڑھے کو رکھ لیں یا جوان کو؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس شخص کو پہلے رکھو جو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتا تھا۔ تو یقیناً یہ تو اس کے اخروی فوائد ہیں۔ دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہیں، اور ان میں سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہم اپنے اوپر روزانہ دم بھی کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے جس کو میں اور آپ ہر نماز کے اندر ہمیں کہا گیا کہ اس کو آپ پڑھیں، ظاہر ہے صورتیں تو بہت زیادہ تھی، 114 صورتیں تھیں، لیکن ان میں سے یہ ایک صورت ایسی اس کا انتخاب کیا گیا کہ بار بار 7 مثانی، اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ بار بار۔ تو اب یہ جو ہے اس میں اللہ کریم مجھ سے اور آپ سے یہ مخاطب ہوتے ہیں کہ اس میں میرا تعارف بھی ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، میں رحیم بھی ہوں، رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، مالک یوم الدین وہی والی بات آ گئی کہ اس میں نظام عدل اور وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ عبادت ہم نے کیسے کرنی ہے۔ یعنی گویا کہ جو میں اور آپ ایک زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پھر اسی طریقے سے وہ آخر میں جو بات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی جو نعمتیں میں نے ان لوگوں کے دی آپ اور انہوں نے ناقدری کی، اگر آپ بھی ناقدری کرو گے، اوقات کو بھولو گے، تو جیسے میرا ان پر غضب نازل ہوا تو ایسے آپ لوگ بھی پھر غضب کے کیا ہو جاؤ گے، مستحق قرار۔ تو یقین جانیے یہ ملک بھی ایک نعمت ہے، یہ عقل بھی ایک نعمت ہے، یہ خداداد صلاحیتیں بھی ایک نعمت ہیں۔ ہمیں اللہ کریم نے روحانی، جسمانی، ہر طرح سے، بلکہ میں تو کہوں گا سب سے بڑھ چڑھ کر نعمت یہ ہے کہ سید صاحب اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہمیں اس کا بھی کیا رکھنا چاہیے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب۔ اور یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، اور اگر آپ کو کچھ امراض لاحق ہیں جیسے آپ نے بیان فرمایا تو ضرور اس کا دم کریں۔ اور ایک اور نقطہ بھی اس کے ساتھ علماء نے بیان کیا اور ہمارے ذہنوں کے اندر بھی آ رہا ہے کہ اصل جو مرض ہیں وہ تو نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ جو آپ کے دلوں کے امراض ہیں نا، جو آپ کو کینہ، حسد، نفرت، بغض، عداوت، طغیانی، سرکشی اس کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو یہ اصل میں شفا اصل میں تو ان کے لیے ہے۔ اور کیونکہ جب ہم اس میں دیکھیں نا بہت کلیئر بتایا تھا نا، وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے بھی ٹیڑھے پن کا شکار ہوتے ہیں، وہ جہاں سیدھے راستے پر ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر لگ رہے ہوتے ہیں اپنے حلیے سے، اپنی وضاقتہ سے، اپنے انداز اتوار سے، لیکن ان کے راستے ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ تو اتنی حساس ترین بات ہے کہ بندہ مومن اللہ سے کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میں شاید کسی کجی کا شکار ہو کر ایسے راستے کا انتخاب کر بیٹھوں کہ میں اسے ٹھیک سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ کی نظر میں وہ راستہ ٹھیک راستہ نہ ہو، تو وہ ٹھیک راستہ ہونا چاہیے۔ اور پھر زیادہ جو دیکھیں نا مالک یوم الدین کہ وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے، تو مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ وہاں جب میں نے شفا حاصل کرنی ہے تو یہ بتانا ہے کہ میں فیصلے کے دن کے لیے اس بات کا استحقاق رکھتا ہوں کہ میں نے دنیا کے اندر کچھ ایسے اعمال کیے ہیں، میں نے یہاں پر جو فیصلے کیے ہیں وہ کیسے فیصلے کیے ہیں۔
تو یہ بتانا چاہیے، کیونکہ بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں، نئی نسل کے ذہنوں کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں، تو انہیں ٹھیک طریقے سے سمجھانا، بتانا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک وہ کہ نا خدا کا مقصود بندہ بننا، خدا کا مطلوب بندہ بننا، وہ کیسا ہے کہ کیونکہ اس کو موت ایک دن آنی ہے، سچ اس کو بیماریاں اس دنیا میں لگنی ہیں، اس کے لیے ڈاکٹرز نے علاج فراہم کرنے ہیں، اس کے لیے پورا ایک نظام مرتب ہونا ہے، لیکن یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ خدا کے میدان کے لیے، اس حشر کے میدان کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ سورہ فاتحہ بنیادی بات کرتی ہے۔ ایک بنیادی نقطہ اگر ٹائم ہو، ارشاد یہ ذاتی تجربہ، جی جی میں کو 3 سال پہلے میرے ہیل میں کوئی پرابلم ہوا، تو اس کے بون سکین، MRI، ایچ اینڈ ایوری ٹیسٹ اس کا ہوا، تو 2 اس کے آپریشن ہوئے، اس کی بایوپسیز ہوئی۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب پیمز کی بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا درد ہے، اور مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا۔ تو پھر مرتا کیا نہ کرتا، مسجد میں جب واپس ظہر کی نماز پڑھی تو سنا تھا کہ سورہ فاتحہ کا اگر دم کیا جائے، تو میں نے 42 مرتبہ اس کا دم کیا، وہ درد مجھے آج تک واپس نہیں آیا، ماشاءاللہ ہر طرف سے۔ تو یہ ایک ذاتی یہ اصل میں یہ جو تاثیر ہے نا، یقین بہت بڑی اس یقین کے ساتھ لفظوں کو، یہ دیکھیں نا کہ میں اسی منہ سے، اسی چہرے کے ساتھ آپ کی تعریف کروں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، جی، اور میں اسی منہ اسی چہرے کے ساتھ آپ کو کوئی بد کلامی کروں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ دونوں اعمال میں نے کیے، آپ صرف ریسیور ہیں، صرف سن رہے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ کو ایک تو غصہ کیوں آ گیا کہ آپ خوش کیوں ہو گئے؟ تو یہ تو میرے کلام کا اثر ہے، تو خدا کے کلام کا اثر تو 1000 گنا زیادہ ہے، تو وہ اثر تو ہوگا۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لفظ کہنے سے کیا ہوتا ہے، لفظ کہتے ہیں کہ لفظوں کے جو وار ہیں نا وہ تلوار سے بھی گہرے، تلوار سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے سارے پہلوؤں کو احاطہ کرنا، اور مفتی صاحب نے جیسے بہت خوبصورت انداز میں ساری باتیں کی ہیں، تو بہت بہت شکریہ خانم رضا بطول صاحبہ، علامہ خلیق الرحمان سیفی ایڈوکیٹ صاحب، جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب، حافظ جواد الحسن صاحب، بہت ہی اچھی اور سیر حاصل گفتگو کی اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور ناظرین، یہ جو گفتگو آج اس پلیٹ فارم پر کی گئی ہے، تو بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم نے اپنے دامن میں اس چیز کو بسا کے رکھنا ہے، یہ خوشبو ہے اللہ کی، اس خوشبو کو اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے کہ آپ نے ان تمام افعال سے بچنا ہے جن سے اللہ کی رضا سے آپ دور ہو جائیں، اور آپ نے ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ کو یہ بتاتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ وہ جو مدد چاہتے ہیں وہ کس سلسلے میں چاہتے ہیں؟ کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہم آپ سے یہ مدد چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے راستہ سیدھا رکھنا ہے۔ آج ایک عرصہ گزر چکا، ہم سیدھے راستے کے متلاشی ہیں، ہمیں سیدھا راستہ نہیں مل رہا، ہم اتنے راستے گم کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں ٹھیک جگہ کا نہیں پتہ چل رہا، ہم سفر ہمارا بہت تیز تر ہے اور ہمیں حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ تو راستہ اللہ نے بتا دیا کہ نبیین کا راستہ ہے۔ آپ کامیاب صرف اس وقت ہوں گے جب آپ انبیاء کے راستے پر چلیں گے، اور انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ انبیاء کا راستہ اس مٹی میں پیدا ہونے والے شخص کو اللہ کے ساتھ ملانے والا راستہ ہے۔ تو آپ نے انبیاء کی دعوت سے رکنا نہیں ہے، جیسے خانم صاحبہ نے کہا کہ دعوت دین جو ہے امن اور سلامتی کا راستہ، اس پر آپ نے چلنا ہے۔ صدیقین کا کیا راستہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، مشکلات آئیں، آسانیاں ہوں، حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں، انہوں نے جب بھی گواہی دینی ہے، ان کی جب بھی زبان کھلتی ہے تو وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور شہداء کا راستہ کیا ہے کہ جب اس راستے میں مشکلات پیش آئیں، پریشانیاں آ جائیں، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مصلحت کے تقاضوں کو اپنے اوپر اوڑھ کر آپ کہیں جی میرا کیا تعلق ہے۔ آپ نے وہاں پر اللہ کی راہ میں جان دے دینی ہے، اور جان اس تصور کے ساتھ دینی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس انداز سے آپ نے اللہ کے حضور میں جان دینی ہے، اور صالحین ان لوگوں کا راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گونگے شیطان بن کر بیٹھ جائیں، آپ کو حقیقت کا پتہ ہو اور آپ حقیقت کا اظہار نہ کریں، آپ نے حقیقت کا اظہار کرنا ہے۔ صالحین کا یہ راستہ ہے، تو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ تو آپ نے ان پوائنٹس کو جو علماء اکرام نے بیان فرمائے اور ٹوٹی پھوٹے الفاظ میں نے بیان کیے، ان کو اپنے پلے باندھ دینا ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیاں خوبصورت بنائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر کرے، اس ملک پر اپنی رحمتوں کا سایہ جو ہے اسے مزید، اس کی جو چادر ہے اس کے سائے میں ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم۔